کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ حبیب رب العلا محمد، شہنشاہ دو جہاں محمد، ادھر محمد ادھر محمد، یہاں محمد وہاں محمد، فلک پہ اسرا کی شب یہ گل تھا، ہر ایک فرشتہ یہ کہہ رہا تھا، وہ میری مسجد وہ میرا معبد، قدم رکھیں گے جہاں محمد۔ اور یہی ہے تفسیر کنتو کنزن، انہی کے رخ سے ہے ماہ روشن، کہاں اجنہ کہاں ملائک کہاں بشر اور کہاں محمد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت سحر کا خصوصی سیگمنٹ دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ تقریر ہوا کرتا ہے، اور آج تیسرے مرحلے کا آغاز ہے، یعنی کہ پہلا فرسٹ سیمی فائنل ہے، اور آج بھی 3 ننھے منھے بچے ان کے مابین یہ مقابلہ تقریر ہوگا، اور مقابلے کو جج کرنے کے لیے پہلے دن سے شریک سفر حلقہ ادب سے تعلق رکھنے والی 3 علمی شخصیات اس وقت بھی تشریف فرما ہیں، صاحب منصفین ہیں۔ آپ کا تعارف کراتے ہیں، جو کہ کسی تعارف کے بلا مبالغہ محتاج نہیں ہے۔ پہلی شخصیت آشکار داور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آشکار بھائی؟ خیریت سے؟ شکریہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب شاہد مسرور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں شاہد بھائی؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما تیسری شخصیت، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، ڈیبیٹ سرکل کا ایک بہت بڑا نام، رضوان زیدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں رضوان؟ اللہ کرم۔ آپ تینوں صاحبان منصفین کی اجازت سے ہم بڑھتے ہیں مقابلے کی طرف۔ پہلا سیمی فائنل ہے، اور جو موضوع ناظرین منتخب کیا گیا ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے ہیں محبت رسول پر آج کس طرح کا کنٹینٹ بچے تیار کر کے لائے ہیں۔ پہلی کنٹیسٹنٹ ہے ہماری قرینہ آوان، تشریف لائیے بیٹا۔ 3 منٹس ہیں آپ کے پاس، اور اس دیے گئے موضوع یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں گے، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ محبت رسول کے معنی ہی بارگاہ رسالت میں اپنا تن من دھن سب لٹا دینے کے ہیں صدر علی وقار۔ جسے ذات نبی سے زیادہ محبوب مال و اولاد ہو، وہ محبت رسول کا دعویٰ کر بھی کیسے سکتا ہے؟ کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی سرور کائنات آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صدق دل سے محبت کی، تو اس نے اپنا سب کچھ آپ کی محبت میں وار دیا۔ سو حضرت ابو بکر و عمر کا بارگاہ اقدس میں اپنے گھر کا مال پیش کر دینا ہو، یا حضرت زید کا آپ کی محبت میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے سے انکار کر دینا ہو، مکہ کی پتھریلی زمین پر حضرت خباب کا چلتے انگاروں پر عشق کے مزے لوٹنا ہو، یا حضرت علی کا شب ہجرت بے خوف و خطر بستر رسول پر سو جانا ہو، حضرت حبیب ابن زید انصاری کا اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا تو گوارا کر لینا ہو، مگر مسلمہ کذاب کی جھوٹی نبوت کا اقرار نہ کرنا ہو۔ سو یہ تمام عشق نبی اور محبت رسول سے سرشار بارگاہ رسالت کے پروانے ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ۔ محبت رسول صرف جان و مال کی قربانی ہی نہیں مانگتی، بلکہ اس کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں ذی وقار۔ سو حضور کی محبت تبھی مکمل ہوگی جب آقا کی سنتوں اور احکامات کی مکمل طور پر پیروی ہوگی۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے محبوب عمل نماز کی پابندی کرنا ہو، یا خلق خدا سے حسن سلوک رواں رکھنا ہو۔ سو یہ تمام عشق نبی اور محبت رسول کے تقاضے ہیں ذی وقار۔ یہی حضرت ابو بکر کو سانپ کا کاٹا برداشت کرنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ کہیں حضرت سلمان فارسی بادشاہ کے دربار میں گرا ہوا لقمہ اٹھاتے نظر آتے ہیں، تو کہیں حضور کی محبت میں حضرت عبداللہ بن عمر انہی راستوں کو اپناتے نظر آتے ہیں جن پر کبھی آپ نے سفر کیا تھا کہ یہ جو دل اس جنوں میں بھی سکون ہے یوں ہے، ذہن پر اسم محمد کا فسوں ہے یوں ہے، دل کے
जज्बात अलग, अक्ल की औकात अलग, इश्क की राह मगर यूं है न यूं है, इश्क की राह मगर यूं है न यूं है। शुक्रिया। माशाअल्लाह जी, पहला सेमीफाइनल है और लग रहा है कि सेमीफाइनल है। पहली तकरीर आपने मुलाहिजा की, बहुत ही कॉन्फिडेंट थी और बड़े अच्छे अंदाज से इन्होंने प्रेजेंट किया अपने कंटेंट को। दूसरे हमारे जो कंटेस्टेंट हैं अमान रज़ा, छोटा सा हमारा प्यारा सा मुकर्रिर है। देखते हैं आज ये मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस अंदाज से हमें, आपको और हमारे मुनसिफिन को मुतासिर करने में कामयाब होते हैं। चलें जी, तैयार हैं आप? माशाअल्लाह, बस डाइस पर हाथ नहीं मारना है, ठीक है? हमने जुड़वाई है भाई बड़ी मुश्किल से। चलें जी, 3 मिनट से आपके पास भी और आपका टाइम शुरू होता है अब। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, तहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। निगाह इश्क वो मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तोहा। जनाब वक़ार, मोहब्बत रसूल वो जज्बा है जो हर मोमिन के दिल में होना चाहिए, क्योंकि ये ईमान की बुनियाद है और दुनिया व आखिरत के लिए कामयाबी का जरिया है। जनाब वक़ार, मोहब्बत एक फितरी जज्बा है और जब बात मेरे आका की मोहब्बत की आती है तो ये मोहब्बत आम मोहब्बत नहीं बल्कि ईमान की तकमील का जरिया बन जाती है। जनाब वक़ार, शायर क्या खूब फरमाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसमें कुछ खामी तो हर चीज नामुकम्मल है। जनाब वक़ार, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरत आले इमरान में इरशाद फरमाया, कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ कर देगा, वो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। जनाब वक़ार, मोहब्बत रसूल जज्बाती ताल्लुक नहीं बल्कि इसे हमें अमल से साबित करना होगा। बस इसे अमल से साबित करना होगा, क्योंकि ये बस इसे अमल से साबित करना होगा। जनाब वक़ार, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इश्क रसूल की सबसे अगर हम आप सल्लम का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना भी मोहब्बत रसूल की अलामत है। जनाब वक़ार, मोहब्बत रसूल सिर्फ जनाब वक़ार, मोहब्बत रसूल जज्बाती ताल्लुक नहीं बल्कि इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं। मसलन अल्लाह ताला की मोहब्बत, गुनाहों से मग़फ़िरत, क़यामत के दिन आप सल्लम की शफ़ाअत हासिल होती है, आप सल्लम की शफ़ाअत हासिल होती है। अगर हम सच्चे आशिक़ रसूल बनना चाहते हैं तो हमें आप सल्लम की सुन्नत सीरत पर अमल करना होगा, कसरत से दुरूद पाक पढ़ना होगा। दुरूद पाक आप सल्लम की मोहब्बत का ज़रिया है और हमें आप सल्लम की मोहब्बत का ज़रिया है और आप सल्लम के अल्लाह ताला से करीब होने का भी ज़रिया है। जनाब वक़ार, मोहब्बत रसूल, अगर हम सच्चा आशिक़ रसूल बनना चाहते हैं तो हमें आप सल्लम की सुन्नत सीरत पर अमल करना होगा और आप सल्लम का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाना होगा। अल्लाह ताला हमें आप सल्लम की सुन्नत सीरत चलने पर और तौफीक अता फरमाए और हमारा होलिया अमाल और अफ़ाल इस तरफा रखा है कि हम आखिरी नबी के उम्मती हैं, जिससे सहाबा कराम ने ऐसा इश्क कर दिखाया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। चलें जी, हमारे अमान रज़ा ने तकरीर मुकम्मल की और अल्लाह इनको नज़र बस से बचाए। नज़र भी लग जाती है बच्चों को, थोड़ा थोड़ा फंबल हो रहा था, बहरहाल कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक। तीसरी और आखिरी कंटेस्टेंट मुकाबले तकरीर, पहला सेमीफाइनल, नबीहा नूर तशरीफ़ लाइए और दिए गए मौजू यानी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लब कुशाई की सादत हासिल करें। 3 मिनट से आपके पास भी, तैयार हैं आप? माशाअल्लाह, आपका टाइम शुरू होता है अब। जनाबे वाला, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज़्बे मोहब्बत है, बंदे मोमिन की पहचान है, ईमान है, ईमान है, पहचान है। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत, रसूलुल्लाह की अताअत अल्लाह ताला के है। यूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अल्लाह ताला से मोहब्बत है। यही मोहब्बत है कि शायर फरमाता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, वो लोहो कलम जिससे कायनात की तफसीर लिखी गई, मेरी और आपकी तकदीर लिखी गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी और आपकी तख्लीक लिखी गई,
میری اور آپ کی تخلیق لکھی گئی جناب والا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی ہی نہیں، زندگی ہی ہے، بندگی ہے، عبادت ہے، شجاعت ہے، مسلمان کی پہچان ہے، اطاعت ہے، ریاضت ہے اور امید شفاعت ہے جناب والا۔ ارے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہے جس نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تو وہ کرتے ہیں جو جن کی رگوں میں محبت رسول کی دورے ہوتا ہے، وہ محبت رسول۔ کوئی بات نہیں، ریلیکس ہو جائیں، دوبارہ شروع کر لیں، کوئی بات نہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے ابھی، چلیں کانفیڈنس سے سٹارٹ لیں، کم بیک کریں آپ، چلیں بسم اللہ۔ جناب والا محبت رسول دین کا اساس ہے، وہ محبت جو علی کو علمدار بنا دیتا ہے، صدیق کو یار غار بنا دیتا ہے، عثمان کو شاعر بنا دیتا ہے، عمر کو دلدار بنا دیتا ہے، عثمان کو تابعدار بنا دیتا ہے، وہ محبت رسول جس نے کہ علامہ جب شاعر کا قلم وجد میں آتا ہے تو کہتا ہے شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا امام میرا سجود بھی امام۔ چلیں جی کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے، ایسے کاموں میں گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، اور بچے ہیں چھوٹے، ان کی تربیت بھی ناظرین ہو رہی ہے، بہرحال سیمی فائنلز تک پہنچے ہیں، یہ بھی ان کے لیے بڑی بات ہے۔ بہرحال ایک وقفہ ہے، بریک ہے، اس کے بعد آئیں گے تو ججز کی کامنٹس بھی لیں گے انشاءاللہ اور بتائیں گے آپ کو کہ پہلا فائنلسٹ آج کون ہے، فائنل میں پہنچنے میں کون کامیاب ہوا، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد۔ جی ناظرین ویلکم بیک، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، آپ نے ملاحظہ کیا پہلا سیمی فائنل تینوں ہی ہمارے بچوں نے بڑی اچھی تقریریں کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال بچے ہیں، ARYQTV یقیناً ایک درس گاہ کا کردار ادا کر رہا ہے اور سکھایا جا رہا ہے ان بچوں کو آج جن سے تھوڑا فمبلز ہوئے اور تھوڑا بہت تقریروں کو بھولے، آگے چل کر یہی بچے آپ دیکھیں گے کتنے اچھے مقررین بنتے ہیں۔ ہمیں پوری امید ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ کہ ہماری یہ محنت ضائع نہیں جائے گی۔ کیا ٹرینڈ سیٹ ہے، ARYQTV نے الحمدللہ اپنا ٹرینڈ پوری دنیا میں سیٹ کر دیا ہے۔ چلتے ہیں ججز کی طرف اور جانتے ہیں ان کی آرا آج کی تقاریر کے حوالے سے۔ پہلا سیمی فائنل ہے تو کیا ہے، سٹارٹنگ فرام رضوان زیدی صاحب، سر کیا فرمائیے گا؟ بالکل پہلا سیمی فائنل، اور دیکھیں بچوں کے لیے جو ہو سو ہو، لیکن آج مجھے ذاتی طور پر بھی تکلیف ہوگی کہ 2 بچے آج رستہ یہاں ان کا سفر مکمل ہوگا۔ اچھا فردن آؤں، قرینہ بیٹا بہت اچھا آغاز آپ کا، اور ایسا لگا کہ جو بتائی ہوئی باتیں تھیں پچھلی اصلاح اس کو آپ نے سامنے رکھا اور ایک ایک اینٹ رکھتے ہوئے آپ آگے بڑھیں اور اپنی پوری تقریر کو آگے لے کے چلی۔ اچھا پھر بقیہ جو امان رضا اور نبیہ نور، اپنے ان دونوں کے لیے وہ جو کہتے ہیں نا کہ نظر غیروں سے بڑھ کر پیار میں اپنوں کی لگتی ہے، کچھ سیمی فائنل کا بھی پریشر تھا اور اس کا یہ بس ہو گئے۔ لیکن امان بیٹا تم وہ جو کہتے ہیں نا لمبی ریس کے کھلاڑی ہو تم، مطلب یہ چھوٹا یہ 1-2 سال کا کیریئر نہیں ہے، تم مجھے آگے نظر آ رہے ہو کہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری بقیہ زندگی اور باقاعدہ ممبر والا جو ایک انداز ہے کہ دھن گرج اور جلسوں کی جو تقریر ہے اس کی طرف جاتے ہوئے، اور نبیہ بیٹا اتنا دھیمے انداز سے کی اور میرا خیال ہے سیمی فائنل کا پریشر تھا کہ جس کی وجہ سے ہو گیا۔ لیکن ایک سمپل سی بات ہے کہ آپ تینوں کے ٹیلنٹ پر کوئی شبہ نہیں ہے، اگر بابر اعظم کسی دن 0 پر آؤٹ ہو جائے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ کھلاڑی اچھا نہیں ہے، تو کوئی دن کسی دن کا اچھا ہوتا ہے اور کسی کا برا ہوتا ہے، تو مجموعی طور پر اچھا رہا سلسلہ، اور آج جو ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی محفل میں اگلی مجلس میں انشاءاللہ سینچریاں بنائیں گے لوگ آگے چل کر۔ جی آشکار بھائی کیا فرمائیے گا؟ آج سیمی فائنل میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بہت اچھی پریزنٹیشنز ہوں گی، لیکن ایسا ہوا نہیں، حالانکہ ان بچوں کو مختلف مقابلوں سے ہم نے گزارا ہے۔ قرینہ اعوان بیٹا آپ نے بڑی اچھی شروع بات کی کہ تن من دھن لٹانے کا نام محبت ہے، بہت اچھی بات کی، اور حب رسول یا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مثالیں بیان کی، اصحاب کرام رضی اللہ مجمعین کی۔ میں تشنگی محسوس کی کہ اگر سب سے پہلی محبت کا آپ ذکر کر دیتی کہ اللہ پاک اور اس کے ملائکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، سب سے پہلی محبت اور
ابدی محبت ہے وہ, ٹھیک ہے نا. کائنات بنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, ہمارے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے دنیا بنائی. اچھا اس کے بعد پھر بیٹا آپ نے سنگل ٹون چلتی رہی بالکل ایک دم, یعنی کوئی ویریشنس نہیں تھیں, اتار چڑھاؤ نہیں تھا, ہونا چاہیے تھا لیکن وہ محسوس ہوا ہمیں. اچھا امان رضا بیٹا آپ سے بڑی ایکسپیکٹیشن تھی ہمیں کہ آپ, اور ماشاءاللہ آپ نے اسٹارٹ اچھا لیا اور بہت اٹریکٹیو اسٹائل میں آپ آئے. آپ کی آئی موومنٹس, باڈی موومنٹس, ہینڈ موومنٹس, ہر طرح سے میں بڑا خوش ہو رہا تھا آپ کو دیکھ کر. لیکن پھر وہ بیچ میں آپ بھول گئے اور بھولے, پھر آپ نے ریپیٹ کیا, پھر آپ بھولے, پھر ریپیٹ کیا, اور پھر ایک دم آپ نے جلدی اسپیڈ آپ نے پکڑی ہے. تو بہرحال کوئی میں آپ کو وہ ڈسون نہیں کر رہا, اچھا آپ نے تقریر پیش کی, پریزنٹیشن اچھی ہے آپ کی. انشاءاللہ مستقبل میں ایک اچھے اسپیکر کے طور پہ آپ سامنے آئیں گے. نبیہ نور بیٹا آپ سے بڑی امید تھی ہمیں کہ بہت اچھا آپ بولیں گی, کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے تھوڑا سا زیادہ آپ کو سکھا دیا تھا کہ اداکاری نہیں کرنے کی. تو آج بالکل ہی وہ سمجھے کہ آپ بالکل ایسے خوفزدہ لگ رہی تھی مجھے کہ پیچھے شاید امی کھڑی ہیں, استاد کھڑے ہیں, نوچ لیں گے, چوٹی لیں گے, تو آپ بالکل ایسے چل رہی ہیں. پھر آپ نے جو بھول کے نا پورا اپنا وہ آپ نے چانس مس کر دیا. بہرحال کوشش کریں انشاءاللہ اگلے دفعہ پھر انشاءاللہ آپ اچھی پریزنٹیشن کریں گے انشاءاللہ. شاہد بھائی کیا فرمائیے گا؟ دیکھو بیٹا جیتنے والے تو جیت جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے. سب سے زیادہ ضرب کی ضرورت ہوتی ہے ہارنے والے کو. اور یہ چیز آپ کے جو بڑے ہیں ان کو آپ کو سکھانی چاہیے کہ جب آپ ہار کے نکلیں تو یہ سوچ کے نکلیں کہ اب پہلے سے زیادہ ہمیں جو ہے محنت کرنی. اگر آپ کے بڑے آپ کو یہ ضرف نہیں دیں گے نا تو آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے. یاد رکھیں جب ہار کے نکلیں تو زیادہ ذہنی طور پہ تیار ہو کے نکلیں, زیادہ قوت کے ساتھ نکلیں. باقی یہ ہے کہ آپ میں سے جیسے رضوان صاحب کہہ رہے تھے نا کہ 2 کو جانا ہے, ہمیں افسوس ہوگا, یقیناً افسوس ہوگا نا 2, کیونکہ آپ سب ہمارے بچے ہو. بے شک ہم کسی ایک کو نہیں دیکھتے, سب آپ سب کے پیچھے یاد رکھیے گا ہم کھڑے ہوئے ہیں. آپ سب کے پیچھے ہم کھڑے ہوئے ہیں. جو اچھا بولا, جو اچھا نہیں بولا, ہم یہاں جو بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہوتے ہیں. آپ سارے پروگرام دوبارہ دیکھیے گا, ان ساری چیزوں کو نوٹ کیجئے گا جو ہم نے اب تک بتائی ہیں, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان سب پہ اگر آپ عمل کر لیں تو زندگی میں بہت کامیاب ہوں گے. ایسا ہی ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں آپ میں سے ہر ایک اچھا ہو. اور آج دونوں جو تھے نا, نبیہ بھی اور امان آپ بھی, دونوں نے تیاری نہیں کی, رٹا صحیح نہیں لگایا ہوا تھا. ایسا ہی ہے نا, اور جب رٹا صحیح نہیں لگا ہو تو پھر آپ اپنا ایکشن سب بھول جاتے ہیں. نبیہ بیٹا ہم نے ایکٹنگ والی جو بات کی تھی اس کا مطلب ہی نہیں تھا کہ اپنے اوپر تم جو ہے ہماری بات کو سوار کر لو. تم اتنا سلو آئی تھی, آواز یہاں تک بھی نہیں آ رہی تھی. ہاں آپ اتنا اچھا بولتی ہو کہ آپ, یا آخری تو نہیں تھا نا, آپ اس سے بہت اچھا بھی کرو گے آگے. صرف ایک چھوٹی سی بات, آپ کے جو ٹرینر ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ دنیا کے جو کامیاب انسان ہیں نا دور حاضر کی, ان کی ناکامیوں کی کہانی آپ کو سنائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے آج وہ جس مقام پر پہنچے وہ اپنی زندگی میں کتنی دفعہ ناکام ہوئے. لیکن یہ ناکام نہیں, ناکام سے مراد وہ ہے کہ سب 2 مقابلے جیت کر آئے ہو, 2 مقابلے جیت کر آئے ہو, ٹھیک ہے نا, سیمی فائنل تک پہنچے ہیں ماشاءاللہ. بہت سارے ایسے بچے جو اچھا بولتے ہیں وہ اس دن اچھا نہیں بول پائے. دیکھیں ہمارے سامنے 3 بچے ایک پروگرام میں ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کل جو 3rd آئے وہ آج کے فرسٹ سے بھی اچھا بولے, ایسا ہی ہے. لیکن کل الگ پروگرام ہوگا, ٹھیک ہے, کل کا میچ الگ ہے, آج کا میچ الگ ہے. ہم آج 3 بچے دیکھ رہے ہیں, روزانہ 3 بچے دیکھتے ہیں. آپ تینوں بہت قیمتی ہو, بہت اچھے بچے ہو, آپ تینوں ترقی کرو گے, کوئی جیتے یا ہارے اپنا زندگی میں ظرف قائم رکھنا, محنت بہت کرنا, ٹھیک ہے بیٹا انشاءاللہ. اور یہ حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے ججز کی طرف سے تاکہ یہ بچوں میں ہمت پیدا ہو, یہ موٹیویٹڈ رہیں, ڈی موٹیویٹ نہ ہو. خصوصی طور پر میں نے دیکھا تینوں ہی منصفین نے ہمارے حوصلہ افزائی فرمائی. اور اس سے پہلے کہ ہم اناؤنس کریں اس پہلے فائنلسٹ کا نام, ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے سپانسرز کا جن کی محبتیں, جن کا تعاون شامل حال ہے. سٹارٹنگ فرام سیلانی اسپائسز, آپ کا بہت شکریہ, آپ کی طرف سے تحائف ہمارے ان بچوں کے ساتھ جائیں گے. اور اس کے بعد ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ایجوکیٹ پبلیکیشنز کا, ان کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرز ہمارے ان بچوں کے ساتھ جائیں گے. چرسس بیوٹی کا بہت شکریہ, ان کی طرف سے بھی تحائف بچوں کے ساتھ جائیں گے. فے ٹیشوز کا بہت شکریہ, ان کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں.
مرحبا गुलबहार, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ से भी तहाइफ हैं, द ऑस्ट्रिच की भी मोहब्बतें और ताउन शामिल हाल है। नेल्सन पेंट्स रंग जिंदगी का, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी तरफ से भी तहाइफ हमारे बच्चों के साथ जाएंगे। खुर्शीद फैंस का बहुत शुक्रिया, इनकी तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं। और मेट्रो मिलन का भी बहुत शुक्रिया, इनकी तरफ से भी तहाइफ बच्चों के साथ जाएंगे। वी शो आवर ग्रेटिट्यूड टू ऑल दी स्पॉन्सर्स, जिनकी तरफ से तहाइफ हमारे बच्चों के साथ जाएंगे और उनका ताउन शामिल हाल है ARYQ TV के। खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जनाब सुहेल शम्स साहब का, जिनकी तरफ से ग्रैंड कैश प्राइसेस का ऐलान किया गया है फाइनलिस्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच सुहेल भाई, हमेशा आपकी मोहब्बतें हमारे साथ साथ हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का बहुत शुक्रिया, जिनकी तरफ से 1 लाख रुपए की मेंबरशिप अनाउंस की गई है फाइनलिस्ट के लिए। सेहतमंद पाकिस्तान के नाम से खुसूसी सेगमेंट होता है नेमत इफ्तार में 4 साढ़े 4 के दरमियान शाम में। आप कॉल कर सकते हैं, रिनाउंड मुस्तनद डॉक्टर्स यहाँ पर काबिल डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, आप उनसे शेयर करते हैं अपने मेडिकल प्रॉब्लम्स और वो देते हैं आपको तसल्ली बख्श जवाबात। और आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह ARYQ TV के कंट्रोल रूम में मौजूद होते हैं मुस्तनद डॉक्टर्स दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। इस दौरान भी आप हमें कॉल कर सकते हैं विदाउट चार्जिंग एनी फी। आप मेडिकल प्रॉब्लम्स बताएं और आपको ट्रीटमेंट बताएंगे मुस्तनद काबिल डॉक्टर्स। और उसका नंबर भी आप नोट फरमा सकते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर भी मौजूद है, उस वक्त भी मौजूद होगा। 021-111-000-162 हमारा नंबर है। और आप जानते हैं कि आपकी समाअतें मुंतज़िर हैं उस बच्चे का नाम सुनने के लिए जिसने क्वालिफाई किया है फाइनल्स के लिए। तो वो खुश नसीब बच्चा या वो खुश नसीब बच्ची है और उसका नाम है करीना अवान। आपको बहुत मुबारक हो बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को। और फाइनल में जो बातें समझाई हैं हमारे मुंसिफीन ने, आपने उस पर अमल करना है और बड़ी ज़बरदस्त तकरीर तैयार करके लानी है, ठीक है। और आपने भी दिल छोटा नहीं करना है। बेस्ट ऑफ लक। तीनों मुंसिफीन का शुक्रिया अदा करता हूं, जज़ाकल्लाह सर। आप लोग रौनक है हमारे सेट की, हमारे दहन में ज़बान तुम्हारे लिए की। और ब्रेक के बाद आप जानते हैं कंटिन्यू करते हैं जनाब रईस अहमद, वर्सेटाइल होस्ट ARYQ TV के। बस जाते जाते मोहब्बत भरा ये पैगाम आप सबके लिए, आपकी सबकी समातों की नज़र और फिर अपने मेज़बान सुमैर अहमद को इजाज़त दें। अगर आपकी मंजिल मोहब्बत इलाही है, अगर आपकी मंजिल रिज़ाए इलाही है, अगर आपकी मंजिल इश्क इलाही है, तो रास्ता सिर्फ एक है आपके पास और वो है मोहब्बत रसूल का रास्ता। क्योंकि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतों का महीना, अज़मतों का सफीना, जिंदगी का करीना, रूह मक्का मदीना।